عزیز دوستوں، نمشکار، جے شری رام۔ عزیز دوستوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سے حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، ٹیررزم کی، اور وہاں پہ قتل عام کیا، تب سے دنیا میں اسلامک ٹیررزم، اسلامک جہادی موومنٹ بہت جڑ پکڑ رہی ہے، اور یہ ساری یورپ، امریکہ وغیرہ میں ہو رہی ہے۔ عزیز دوستوں، 5 سال پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ IS اسلامک اسٹیٹ آف داعش، جو عراق، سیریا، لیبیا وغیرہ میں بنائی گئی تھی امریکہ دوارے، ترکی کے ذریعے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کو کرش کر دیا گیا۔ لیکن اب یہ ماسکو میں جو حملہ ہوا، اس کے بعد سے دنیا کے کان کھڑے ہو گئے۔ افغانستان میں اس کی بھرپور کارروائیاں جاری ہیں، اور اس کو اب سنا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اندر کھانے۔ عزیز دوستوں، بہت زیادہ اس کا معاملہ بڑھ گیا ہے، اور اب یہ اکیڈمک لیول پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ وہ ایسے کہ یونیورسٹیز کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ یہاں پہ لنڈن میں بھی، UK کی یونیورسٹیز میں، امریکہ کی یونیورسٹیز میں، فرانس، ہر جگہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیا ہے۔ روز پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور میں بہت کم پولیس بروٹیلٹیز کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن یہاں پہ پولیس بروٹیلٹیز کو میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس، یہ جو پروٹیسٹرز ہیں، یہ حد سے زیادہ باؤنڈری کراس کر گئے ہیں، اور یہ حد سے زیادہ اپنی لمٹ سے باہر جا کے اٹیک کر رہے ہیں، مختلف مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے پولیس کو بروٹل ہونا پڑتا ہے۔ اگر پولیس بروٹل نہیں ہوگی تو پھر ان کو آپ کیسے روکیں گے؟ کہ یہ ایک آئیڈیولوجی ہے۔ اور دیکھیں، یہ ایک انویشن ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رومن امپائر پوری دنیا میں اپنے لشکر بھیجتی تھی، فتح کر لیتی تھی، قبضہ کر لیتی تھی۔ پھر اسلامک امپائرز آئیں، انہوں نے پوری دنیا میں اپنے لشکر بھیجے، وہ لشکر جاتے تھے، بروٹیلٹیز کرتے تھے، اور فتح کر لیتے تھے۔ اور پھر یورپینز آئے، اور انہوں نے پوری دنیا تقریباً فتح کر لی، کولونائز کر لی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نیو کولونائزیشن شروع ہوا، اور نیو کولونائزیشن کے ذریعے امریکہ خاص طور پہ نے مختلف دیشوں کو کنٹرول میں کیا، کولونائز کیا، لیکن اپنا وہاں پہ کوئی جنگ نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ جیسے پاکستان ہے، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے مڈل ایسٹ میں کئی کنٹریز ہیں، مختلف دیشوں کو کولونائز کر لیا۔ جاپان ہے، یورپ کو پورا تقریباً کولونائز کیا ہوا ہے امریکہ نے۔ تو یہ نیو کولونائزیشن ہوا۔ مسلمان تباہ، 150-200 سال سے، 250 سال سے، 300 سال سے مسلمان تباہ۔ اوٹومن امپائر مسلمانوں کی آخری میجر امپائر تھی، وہ بھی اپنے آخری 50-100 سال کمزور ہی رہی ہے، اور اس کا کوئی عمل دخل چلتا نہیں تھا۔ یورپینز نے اس کو قرضہ دے کے قبضہ کیا ہوا تھا، اور حالت اوٹومن امپائر کی صحیح نہیں تھی۔ اس کے بعد پوری دنیا یورپینز کے قبضے میں تھی، مسلم ورلڈ۔ اکا دکا مسلم دیش آزاد تھے، ورنہ سب غلام تھے۔ اب آیا ہے نیو کولونائزیشن کا دوسرا پارٹ۔ اب کیا ہے کہ مسلمان دیشوں کے لوگ نوکریوں کے بہانے اکنامک گراؤنڈز پہ مختلف دیشوں کا رخ کرتے ہیں، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، ان جگہوں پہ، اور پھر ان کو اب اس طرح سے کولونائز کر رہے ہیں۔ جیسے لنڈن میں آپ دیکھیں، اب ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو معصوم بن کے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جابس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ بن کے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ پاپولیشن بڑھاتے ہیں اپنی، نئے لوگ بھی آتے ہیں مسلمانوں کے، اور اپنی بھی آبادی بڑھاتے ہیں۔ 25 سال 30 سال 2 جنریشن تک کام کرتے ہیں۔ 2 جنریشن کے بعد ان کی دوسری جنریشن وہیں پیدا ہوئی ہوتی ہے، وہیں پڑھ لکھ کے
वहाँ के मुख्तलिफ पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चली जाती है, वहाँ के मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन में चली जाती है, जैसे पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें, और आस्ते आस्ते चीज़ों को कंट्रोल में ले लेती है। जैसे लंदन में आपने देखा मेयर, यूके के तकरीबन मेजर शहर में मेयर, स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ, अमेरिका में आप देखें इल्हान उमर और दूसरे कई ऐसे, और फिर आस्ते आस्ते जो लोकल लोग होते हैं उन पे भी काम करते हैं। मतलब आप ये देखें कि यूके में 66 मिलियन की आबादी है यूके की, इसमें सिर्फ 4 से 5 मिलियन मुसलमान हैं, बहुत होंगे तो 6 होंगे। लेकिन इतने मेजर शहरों में, अब लंदन में मुसलमान मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगातार तीसरी बार सादिक खान मेयर बनता है। तो मैनिपुलेशन, लोकली मनूवरिंग इतनी करते हैं, फिर लोकल लोगों को मुसलमान करना, तो ये एक नया इन्वेजन का तरीका है। ये ब्रिजिट हैं जो लेबनीज थी और इनकी कई मशहूर वीडियोस हैं, कई खुल के बोलती हैं, ये आपको कुछ बताएंगी। Hello, I am Brigitte Gabrielle. We are witnessing an unusual phenomenon with all these protests on college campuses, something we've never seen before. Oh, we've seen demonstrations. College kids have always felt strongly about standing up for what they felt is right. They demonstrated against the war in Vietnam. They demonstrated for civil rights. They demonstrated against Wall Street during the Occupy Wall Street movement. They demonstrated for Black Lives Matter. But this is very different. In the past, students demonstrated for something that affected them personally. They were going to be drafted for the war, so they demonstrated because that affected their life directly. They demonstrated for equality during the civil rights era. Students were segregated or discriminated against, so the demonstrations affected them directly. Black Lives Matter demonstrations were so emotional and so personal. Students were expressing their anger with what they deemed their right. Again, very personal, direct personal impact. However, the brat violent thugs we see today are demonstrating for something that has nothing to do with their daily lives and will never impact any American kids. The students are not drafted to serve in the IDF and neither forced to go into Gaza and engage in the fight. The war 8,000 miles away has zero direct impact on any American student. So why are they demonstrating? Because we raised a generation of brats who are conditioned that if you throw a temper tantrum and destroy property, you get what you want. We raised a generation that was passed from one grade to another, whether they qualified or not, because we didn't want to hurt their feelings. They got to college and threw a hissy fit when their feelings got hurt. So we gave the snowflakes safe spaces. They learned if you destroy property, the adults are going to reward you by giving you what you want. Violence is a learned behavior. We conditioned them that violence begets rewards. The kafiyya-wearing, terrorist-supporting, treasonous, blithering idiots who cannot tell you what river and what sea they are shouting about believe that by throwing a temper tantrum and turning to violence, they can force world leaders and governments to bow to their demands. They are wrong. Israel is an independent nation. Its leaders are elected by their citizens who are fully united behind their government to do what it has to do to defend itself and its people after the massacre on October 7th. In America, after 9/11, we were all united behind our government to go into the Middle East and blow the bloody terrorists to smithereen, leave nothing of them but dust. And no one had the right to tell us what to do and how to handle it. Israel has to blow Hamas to smithereen, leaving nothing of them but dust. It is their war to fight and win. We, on the other hand, have a totally different type of war. We are in a war of life or death, threatened by the monsters we enabled,
we too must fight and win our war. تو عزیز دوستوں یہ نیا انویژن ہے. اب جیسے بی بی سی نے ابھی بشرا شیخ نامی ایک برٹش پاکستانی سے سوال کیا مسلمانوں کے حوالے سے, تو اس نے کہا کہ اگر برٹش لوگوں کو مسلمان نہیں پسند تو وہ چلے جائیں کہیں اور, یہاں پہ کیوں رہ رہے ہیں انگلینڈ میں, جیسے ان کے باپ کا ملک ہے. اور یہ نیو انویژن اتنا خطرناک ہے. یہ دیکھیں یہ روبرٹ فیکو یہ پرائم منسٹر ہیں سلوواکیا کے اور تیسری بار الیکٹ ہوئے ہیں. 2016 میں انہوں نے اسلام کو الاؤ نہیں کیا تھا ایز اے اسٹیٹ ریلیجن رجسٹر کرنے کے لیے. سیکولر دیش ہوتا ہے نا, اس میں مختلف ریلیجنس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اسٹیٹ. انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا اسلام کی سلوواکیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ملک کا چہرہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انہوں نے مسلم مائیگرنٹس لینے سے بھی انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا ہم یورپین یونین کا قانون ہے کہ مائیگرنٹس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مختلف یورپین کنٹریز میں. انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں لیں گے بھائی کسی مسلم مائیگرنٹ کو. 6,000 مسلمان سلوواکیا میں رہتا ہے, ایک بھی مسجد نہیں ہے سلوواکیا میں. If the old Europe still exists in certain places, then people will be able to compare the new Europe to the old, and newsflash, they will prefer the old. That's why the Eurocrats hate Hungary so much. And their message is clear. Our way of life, our Christian religion, our nations, they have to go, without exception. Their vision of the future is the neoliberal, unrecognizable Europe, where every city becomes kind of like Brussels. Ugly, dirty, unsafe, zero social cohesion, where the buildings are constantly under construction and they never ever seem to finish, and even when they do, the end result is uglier somehow than what they started with. And what are we left with? A permanent state of isolation, confusion, and disorientation. Ladies and gentlemen, welcome to the New World Order. So what's the antidote? A strong Christian Europe of sovereign nation states. That's why we need to outright reject the lie that nationalism causes war. It's not nationalism or national sovereignty that causes war. It's expansionism. And where in Europe do we find that nowadays? In one place and one place only, Brussels. Isn't it funny how the same people who erode our national sovereignty and love to do it, give it all up to the Eurocrats there, that those people are now telling us that we need to spend billions and billions of euros on the national sovereignty of Ukraine? It's a joke, honestly, and it's a pretty sick, expensive, and dangerous joke. عزیز دوستوں, آپ نے یہ لڑکی کی بات سنی. اس نے کلیئرلی بتایا ہے کہ یورپ میں انویژن کس حد تک ہو رہا ہے. یورپ از بینگ انویڈڈ, امریکہ از بینگ انویڈڈ. اور یہ ہے کہ یہ انویژن اتنا ٹیکنیکل اور اتنا مطلب, ایک تو آپ جو یہاں پہ آ رہے ہیں نا, جو وہاں سے پڑھ کے پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, صومالیہ سے, ادھر ادھر سے, وہ وہاں کے مدرسوں میں باقاعدہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے آتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے, اسلام از ایوری تھنگ, اسلام کے لیے ہی مطلب سب کچھ ہے وغیرہ وغیرہ, اور اسلام کافروں کو ختم کرنا ہے, یہ موٹو ہوتا ہے. پھر جب یہاں آتے ہیں تو شروع میں معصوم سے بن کے رہتے ہیں, یہاں کی لڑکیوں کو پھنساتے ہیں. جیسے بھارت میں لو جہاد ہے, یہاں پہ بھی لو جہاد ہے. اور یہاں پہ آہستہ آہستہ, جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ابھی سمجھایا, اس طرح چیزوں کو کنٹرول میں لیتے ہیں. اور پھر
एक वक्त आता है कि चीज़ों को टेक ओवर करते हैं। यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं मुसलमानों के, वो पहले दिन से यहाँ पे घर में उनको फुल इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है, और जब स्कूल गोइंग एज होती है तो उसी वक्त से इनको यहाँ पे मस्जिद में, मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे टोटली एक ऐसी थ्योरी पढ़ाई जाती है, चाहे वो भारत है, चाहे वो यूरोप अमेरिका है, यहाँ के मदरसों में नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ इतनी नफ़रत टेक्निकली इतनी खूबसूरती से अंदर डाली जाती है कि किसी को पता ही नहीं चलता, और वो अंदर से नॉन मुस्लिमों से नफ़रत शुरू कर देता है। और आप देखिए अंजुम चौधरी जेल भी जा चुका है, सीरिया वार में इसने कई ब्रिटिश लोगों को ISIS के लिए भेजा था, ये जेल भी गया था, जेल से वापस आते ही बेनिफिट लेने चला गया कि मेरे पास तो घर नहीं, नौकरी नहीं, फलान नहीं, ढुमकान नहीं। Britain is Darul Haram because they are, anathema to God's law. They're not implementing it. They're violating His sanctity, and therefore, this is war against Allah and His Messenger. We are obliged as Muslims to take the authority away from the people who have it and implement the Sharia. Now, I hope that can come in a very peaceful way. I hope that we can do that in a way, where there's no bloodshed. The Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that if the Muslims have authority and they have the ability to remove oppression, they must remove the oppression. So we believe man-made law is oppression because they are implementing non-Islamic law, violating their own sanctity. So if we are in a position of power and authority, we are obliged to take that authority, with the minimum force and to implement the Sharia, certainly. So this will be the case one day in Britain. And when you talk about jihad, you're not talking about spiritual striving, you're talking about military jihad. No, I think there are two types of jihad in which people are engaging in today. One is the jihad of the word, and the other is jihad of the sword. So in Britain we are engaged in the jihad of the word, and it's as important to remove the ideological foundation and, if you like, the pillars of Western civilization like democracy and freedom and secularism, and to expose them and to bring back people to worshipping the one true Lord, which is Allah, as much as it is important to remove the physical obstacles, which is the non-Islamic regimes, the occupying forces, the Republican Guard, which support those leaders in our own countries. What do you think the timetable is for implementing Sharia in Great Britain? Do you feel like you're getting close? I would point towards Tunisia and Egypt and these countries to show you how quickly things can change. It could be in a year or 5 years where people could be rejecting the kind of liberal democracy. They're unhappy because the basic needs are not being met. They're looking for alternatives, and revolutions happen very quickly. So I don't know how quickly the Sharia will come. Perhaps in 5 years, perhaps in 10 years. Demographically speaking, even within the next 15 or 20 years, Islam could be the major religion of countries like Britain and Belgium and France and these other European nations, because of the rate at which people are reverting to Islam, the number of. देखा आपने, ये कह रहा है कि अगले 20-30 सालों में मेजॉरिटी यूरोपियन और अमेरिका हमारे इस्लामाइज हो चुका होगा, और जिस टेक्निकल तरीके से ये लोग चल रहे हैं ना, नो डाउट ये टेक ओवर कर लेंगे यूरोप और अमेरिका। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग.